میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر ان کلمات سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالی کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے، اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی، تو دعا مانگ، قبول کی جائے گی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر دعا مانگنے والا یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، قبولیت کا طالب ہے، تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ دعا کے اول و آخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو حصول ثواب کی خاطر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں اتنا زیادہ ثواب۔ نیت کرنے کے نگاہیں نیچی کیے، کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، ضرورتاً سمٹ سڑک کا دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ کی صدائیں سن کر ثواب کمانے، صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اور ہفتہ اور اجتماع ہے، ہزارہا اسلام بھائی ہوتے ہیں، یہ بھی نیت کرنے کہ اجتماع کے اختتام پر آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں گا۔ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلاؤں گا، ان کا نام لکھوں گا، فون نمبر لکھوں گا، یاد دہانی کراتا رہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔
دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سانپ نما جن، اور یہ یاد رہے کہ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی سیرت کے حوالے سے امیر اہل سنت نے 3 ہی رسالے مرتب فرمائے، سانپ نما جن، منع کی لاش اور جنات کا بادشاہ۔ یہ ضرور پڑھیں، لیجئے، لنگر کیجئے۔ تو سانپ نما جن میں سانپ نما جن کی ایک خوفناک حکایت لکھتے ہیں کہ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا، سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، مگر آپ جیسا کوئی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پر اس پر تائب ہو گیا۔ ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، بنے سنگ دل موم سا غوث اعظم، بنے سنگ دل موم سا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان غوث پاک، واقعی خشوع اور خضوع ہو تو ایسا ہو کہ نماز میں خواہ سانپ ہی لپٹ جائے مگر اللہ عز و جل کی جانب سے توجہ نہ ہٹے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، معمولی خارج بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مرید بن جاتے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی معلومات ہونی چاہیے۔ عاشق غوث پاک ہیں، آئیے غوث پاک کی زندگی کے چند گوشوں کے بارے میں سماعت کرتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی
علیہ رحمت اللہ الغنی کی ولادت باسعادت یکم رمضان سن 470 سن ہجری جمعۃ المبارک کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد ہے، اور محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسالے غوث پاک کے حالات میں غوث پاک کا حلیہ لکھا ہے کہ ہمارے غوث پاک کیسے تھے۔ سنیے، تصوری میں سنیے، آنکھیں بند کر کے سنیے، کیا معلوم کرم ہو جائے، کسی کو آج ہی غوث پاک کی زیارت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی، دراز گردن، رنگ گندمی، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل تھے۔ ہمارے غوث پاک ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی، دراز گردن، رنگ گندمی، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل تھے۔ میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا شہ بغداد، میری قسمت کا چمکا دو، میری قسمت کا چمکا دو، آقا میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 40 سال خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بھی بے وضو ہوتے تھے
اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان غوث پاک، آپ نے سنا کہ ہمارے غوث پاک کا معمول تھا کہ آپ جب بھی وضو فرماتے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے۔ حدیث پاک میں وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، سنیے۔ چنانچہ ایک بار سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، کیا سبب ہے؟ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا۔ اے بلال، کیا سبب ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تم کو آگے آگے جاتا دیکھا؟ عرض کی آقا، میں جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا یہی سبب ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد 2 رکعت نفل جو پڑھے جاتے ہیں، یہ تحیۃ الوضو کہلاتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے مریدوں، اپنے طالبوں، اپنے متعلقین، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کو جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، اس میں مدنی انعام نمبر 20 میں اس فضیلت کو پانے کے بارے میں بھی ترغیب دلائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد یہ ادا فرمائی؟ ہمارا حال کیا ہے؟ مدنی انعامات کا رسالہ ہی نہیں ہے تو بھرنے کا ٹائم نہیں، پڑھنے کا ٹائم نہیں، غور کرنے کا ٹائم نہیں کہ میں کون کون سی فضیلتیں پا سکتا ہوں۔ یعنی غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو گئے، غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے، جھوم جھوم کر گنگناتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے یا مرشدی، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم ہے۔ ہم نے اپنا ہاتھ دیا، غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے کس کے ساتھ؟ صدقے امیر علیہ سنت کے ذریعے ہوئے، اپنے متعلقین کو دیے۔ اس مدنی نام پر عمل کر لیں، غور کر لیں میں کہاں کھڑا ہوں۔ سدھرنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، لیجئے غور کیجئے میں کہاں کھڑا ہوں۔ 72 میں سے میرے کتنے پر عمل ہے؟ نہیں ہے، شروع کیجئے۔ مرشد کی دعائیں ہیں کہ تو ولی اس کو بنا لے اپنا رب لم یزل، مدنی انعامات پر جو کوئی کرتا ہے عمل۔ مرشد تو دعائیں دے رہے ہیں، مرشد دعائیں عطا فرما رہے ہیں کہ اے بالی کو مولا اس شخص کو اپنا ولی بنا لے جو مدنی انعامات پر عمل کرے۔ ہم فکر مدینہ کا ہی ٹائم نہیں ہے، مسجد میں رہنے کے باوجود پہلی سب پانے کا جذبہ نہیں ہے، سنت قبلی ادا کرنے کا شوق نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد اوراد و وظائف پڑھنے کا شوق نہیں ہے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا، اب قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ مدنی انعامات جو امیر علیہ سنت نے مرتب فرمائے ہمیں اپنی ان تمام غفلتوں کو یاد دلاتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ کہاں کھڑے ہم۔ کیونکہ چاہے کوئی کسی بھی ذمہ داری پر پہنچ گیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کا سبب کیا؟ میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہی ذہن تھا۔ ہم دعوت اسلامی میں ذمہ دار بننے، نگران بننے نہیں آئے تھے، ہم تو سدھرنے آئے تھے۔ اب جس سطح پر بھی پہنچے، ابھی بھی کلام وہی ہے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ تو اب میری کیفیت کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں؟ وہ امیر علیہ سنت اپنے اس مدنی انعامات کے رسالے جو صرف 2 روپیہ ہدیہ پر ہے، اس کو دیکھیں، پڑھیں، چاہے آپ داڑھی رکھیے نہیں رکھی، امامہ پہنا ہے نہیں پہنا، آپ لیں تو صحیح۔ جب مرشد کی دامن سے وابستہ ہوئے، امیر علیہ سنت سے محبت کا دعویٰ ہے، لیجئے تو صحیح، ٹھنڈے دل سے پڑھیے تو صحیح، غور تو کیجئے۔ اللہ کی رحمت سے عمل بڑھتا جائے گا اور انشاءاللہ یہ سفر ہم کو مرشد کے صدقے جنت میں داخل کرا دے گا۔ اور پھر جنت میں بھی یوں ہی نہیں رہنا ہے، پاپا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے،
اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ جب بھی وضو کریں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو یہ ادا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ بہرحال ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت، قرآن مجید کی تلاوت یہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے حضور غوث الثقلین رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ اسی طرح منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہو کہ ہم تو جب بھی عبادت کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، ہم سے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، کوئی ہم سے سیکھے کہ یار ذرا مجھے رکعتیں تو سکھا دے، کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی ذرا یہ 5 نمازوں میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، ہم سکھا سکتے ہیں نا؟ اسلام میں سیکھا ہے کہ بھائی فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4۔ ظہر میں کتنی ہوتی ہیں؟ بلند آواز سے 12۔ عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں؟ اب جواب نہیں دیجیے گا، اپنے آپ سے پوچھ لیجیے گا کل کی جو 5 پڑھی تھیں، فجر میں اگر اٹھے وقت پر اور رہے نصیب جماعت کے ساتھ پڑھی یا وقت میں بھی پڑھی تو امید ہے 4 ہی پڑھی ہوں گی۔ ظہر میں 12 پڑھی تھی کہ 10، عصر میں 8 پڑھی تھی کہ 4، مغرب میں 7 پڑھی تھی کہ 5، اور عشاء میں 17 پڑھی کہ 9۔ نہیں، بسا اوقات ہماری اپنی ایسی خود ساختہ گہما گہمی ہے، ایسی ہماری خود ساختہ مصروفیت ہے کہ ہم جو طے شدہ جو رکعتیں ہیں جن کو ہم سکھاتے ہیں، ہم وہ رکعتیں نہیں پڑھ پاتے، اور جن غوث پاک کے دامن سے وابستہ، جن سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہم کرتے ہیں، وہ غوث پاک کے بارے میں لکھا گیا کہ رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم تھک جاتے ہیں، ہمارا دل پوری طرح عبادت میں نہیں لگتا، خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے غوث پاک یہ اتنی عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ کسی کی ذہن میں بات آ سکتی ہے یہ؟ ان کے دل میں عبادت کا اتنا ذوق و شوق یہ کیسے پیدا ہو جاتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور تقوی سے آباد ہوتے ہیں، یہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتے ہیں، ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اسی لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مگن رہتے ہیں۔ بندے کو یہ مقام عبادت اور ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عبادتیں کرتے تھے نا تو سخت ریاضتیں، مشکلات یہ برداشت کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ایک مدنی انعامات کے عامل تھے، انہوں نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دی کہ حضور میں سوچتا تھا میرے لیے عمل بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ٹھان لی۔ اور باپا بھی فرماتے مذاکرے میں کہ تھوڑی مشقت کر کے آپ آزمائیں تو صحیح، انشاءاللہ یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہماری اسلاف و بزرگان دین یہ سختیاں جھیلتے تھے، ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ بہجت الاسرار شریف میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے، میں گمنام رہا، میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا، خوفناک غاروں، بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا، دنیا بن سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ میں اس کی طرف توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، وہ کبھی مجھ سے لڑتا، اللہ عز و جل مجھے اس پر فتح نصیب فرماتا۔ میں مدتوں
مدائن کے بیابانوں میں رہا، اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا، 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا، بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال سے پانی پر گزارا کرتا، گری پڑی چیزیں غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتی ہیں، ایک بار سخت سردی کی رات میں میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی، مجھ پر غسل فرض ہو جاتا، میں فوراً نہر پر آتا، غسل کرتا، اس طرح ایک رات میں 40 بار میں نے غسل کیا۔ کوئی گرمی کی رات نہیں تھی، سخت سردی کی رات، کوئی ہیٹر کوئی گیزر یہ نہیں تھا، نہر پر ٹھنڈے پانی سے 40 بار غسل فرمایا۔ حضرت علامہ امام شعرانی قدس سر نورانی طبقات کبریٰ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ ابتداً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا، میری زبان پر قرآن پاک کی یہ آیات جاری ہو گئیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، ان آیات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اونچوں کے سروں سے قدم آلا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان غوث پاک، دیکھا آپ نے کہ ہمارے غوث اعظم نے اپنے رب کا قرب پانے، اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش فرمانے، نفس و شیطان پر غالب آنے، دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانے، گناہوں کے امراض سے خود کو بچانے، مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے، مبلغ کا شرف پانے، نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے، بے شمار کفار کو دامن اسلام میں داخل فرمانے کے لیے سال ہا سال جد و جہد فرمائی۔ یہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کا جو باپا کی طرف سے ترغیب ہے، یہ سوچیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ یہ 12 ماہ میں 1 ماہ کا قافلہ سفر کرنے کی جو ترغیب ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ 27 دن گھر پر آسائش حاصل کرنے کے بعد ہر ماہ کم از کم 3 دن قافلے میں سفر کرنے کی جو مرشد کی طرف سے ترغیب ہے، کیا ہے؟ یہ ہفتہ وار علاقہ دورے کو پابندی سے کرنے کا جذبہ پانے کی جو مرشد کی طرف سے ترغیب ہے، کیا ہے؟ روزانہ 2 درس دینے کا جو شوق بڑھایا جاتا ہے، بار بار ترغیب دلائی جاتی ہے، کیا ہے؟ غور کریں کہ اسلاف اور بزرگوں کا یہ وہ انداز کہ جس میں وہ قربانیاں دے کر دین اسلام کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے، مرشد اپنے متعلقین کو شامل کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے دین کی اس طرح خدمت کی ہے۔ اے میرے مریدوں، میرے چاہنے والوں، اے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے والوں، اپنے معمولات پر کوئی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہم کہیں کہ جناب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کاروبار سے چھٹی نہیں ملتی، نوکری سے چھٹی ملتی ہے، دنیا کا علم حاصل کرنے تو رات دن کوشش ہے۔ فرض علوم کتنا آتا ہے؟ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ٹیوشن جا رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، بالغان مدرسہ تو مفت پڑھایا جاتا ہے، اس میں آنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تجارت کرتے ہیں، دعوت اسلامی آپ کو بلاتی ہے کہ آئیے تجارت کرتے ہیں، دارالفتہ سے رابطہ کر کے آپ شرعی رہنمائی لیجئے، زندگی کے جو بھی معاملات آپ کے اس کے متعلق رہنمائی لیجئے، علماء سے وابستہ ہو جائیے۔ کس کس طرح سے آپ کو بلاتے ہیں مرشد کریم۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے غوث پاک نے ہمت نہیں آ رہی، کوشش جاری فرمائی،
حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جنگل میں بیٹھا ہوا فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ حصول علم فقہ اور دیگر علوم کی طلب کے لیے کچھ رقم لے کر کام چلا لو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تنگی کی حالت میں کس طرح قرض لے سکتا ہوں جبکہ میرے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے. آواز آئی تم قرضہ لے لو، ادائیگی ہمارے ذمہ. یہ سن کر میں نے کھانا فروخت کرنے والے سے جا کر کہا کہ میں تم سے اس شرط پر معاملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے خداوند تعالی سہولت عطا فرما دے تو میں تمہاری رقم ادا کر دوں گا. یہ سن کر اس نے رو کر کہا کہ میرے آقا، ہر وہ شے پیش کرنے کے لیے میں تیار ہوں جو آپ طلب فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک مدت تک 1-1.5 روٹی اور کچھ سالن لیتا رہا، لیکن مجھے ٹینشن ہوتا تھا، استطاعت ہے نہیں، میں رقم کہاں سے ادا کروں گا. اس پریشانی کے عالم میں مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں جو کچھ ریت میں پڑا ہوا مل جائے اس کو لے کر کھانے والے کا قرض ادا کر دو، اپنی ضروریات کی تکمیل بھی کرتے رہو. جب میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا تو وہاں مجھے ریت پر پڑا ہوا سونے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا مل گیا، جس کو میں نے لے کر ہوٹل والے کا سارا حساب پورا کر دیا. تو بہرحال ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ نے صبر سے کام لیتے ہوئے عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب سے رزق عطا فرما دیا. یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مصیبتیں نازل فرما کر ان کی آزمائش فرماتا ہے. اگر وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو یہ مصیبت ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ یہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے. اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. بہرحال مصیبتیں جو آتی ہیں اس کے متعلق حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں تم کو اللہ عز و جل کی کتاب میں سب سے افضل آیت کی خبر نہ دوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ترجمہ کنز ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے علی میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں کہ تمہیں دنیا میں جو بیماری، سزا یا بلا پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ آخرت میں دوبارہ سزا دے، اور اللہ نے جب دنیا میں تم سے گناہ معاف کر دیے تو وہ اس سے زیادہ بہت حلیم ہے کہ معاف کرنے کے بعد سزا دے. جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کر تو، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کر تو، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، شکوہ ہے زمانے کا نہ
قسمت کا گلا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو جنت کی ابدی نعمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کی عارضی تکالیف پر صبر کرتے ہیں، اعمال صالحہ کی راہ میں آنے والی تمام تر مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں، ایسے خوش نصیبوں کو مبارک ہو کہ اللہ عز و جل انہیں کثیر انعامات و کرامات سے نوازتا ہے، مصیبت سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی پیر پیرا میر میرا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر فوج در فوج مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے، میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ کبھی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکیاں دیتا، کہتا یہاں سے چلے جاؤ، میں اس کو زوردار تماچا دے مارتا، وہ بھاگنے لگتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ دل پہ کندھا ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، دل پہ کندھا ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ معلوم ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنا شیطان کو بھگانے کا بہترین نسخہ ہے۔ اس لیے جب شیطانی وساوس بندے کو گھیر لیں تو اسے چاہیے کہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، انشاءاللہ شیطان لعین کا منہ کالا ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح و شام 21 بار 21 ٹائمز لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وسوسہ شیطانی سے امن میں رہے گا۔ اب صبح کب ہوتی ہے، شام کب ہوتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اب کوئی جو پڑھنے جاتا ہے جامعہ میں مدرسے میں تو وہ تو 8 بجے اس کو جانا ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے بھائی صبح ہی میں ناشتہ کر کے مدرسے چلا جاتا ہوں۔ کوئی دکاندار ہوتا ہے، آفس والا ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں 9 ساڑھے 9 بجے اٹھتا ہوں، 10 ساڑھے 10 ناشتہ کر کے ہم بھی اپنے آفس چلے جاتے ہیں۔ باب المدینہ کا کوئی دکاندار ہو تو وہ تو کہتا ہے بھائی میں 12 ساڑھے 12 1 بجے اٹھتا ہوں، پھر ناشتہ کر کے صبح جو اپنی دکان کھولتا ہوں۔ اب یہ صبح کا ٹائم کیا، ہر ایک کی الگ الگ صبح ہے۔ امیر اہل سنت نے شجرہ شریف جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اور ہر اتاری جو قادری اتاری سلسلے سے مرید ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے، اس میں وضاحت لکھی ہے کہ آدھی رات ڈھلنے سے لے کر سورج کی پہلی کرن، سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ صبح کا وقت ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہو گیا اب صبح ختم، یعنی وظائف جو پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ یہ ہے صبح کا۔ اور شام کی تعریف یہ لکھی کہ ابتدائے ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شام کا وقت ہے۔ تو جو لا حول شریف پڑھنی ہے صبح و شام وہ اس وقت پڑھنی ہے۔ فجر ذہن نصیب تہجد میں اٹھیں، صبح کا وقت ہوگا فجر سے تھوڑا پہلے، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو پی لیں 21 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر، اسی طرح ظہر کی نماز پڑھ کے پی لیں 21 مرتبہ، یہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا کہ ڈھیروں نیکیاں کرتے. جیسے غوث پاک کے بارے میں ہم نے سنا کہ 40 سال عشاء کی وضو سے فجر پڑھی، 15 سال روزانہ قرآن پڑھتے رہے، پھر اس قدر مشقتیں، تقوی، پرہیزگاری، لیکن اس کے باوجود بے پناہ خوف خدا اور خشیت الہی رکھتے ہیں. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے. چنانچہ سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا، کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت عز و جل میں عرض گزار ہوئے، اے خداوند کریم مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. غور کیجئے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دن یاد الہی میں مشغول ہونے کے بعد تو یہ فرما رہے ہیں. تو یقیناً جنہیں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر کے فکر آخرت سے غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اللہ عز و جل کے خوف سے لرزتے کانپتے ہیں. اور یاد رہے اس دنیاوی زندگی کی رونقوں، مسرتوں، رعنائیوں میں کھو کر حساب آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جانا یقیناً نادانی ہے. بلا شبہ خوف خدا ہماری اخروی نجات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کا سرچشمہ یہ اللہ کا خوف ہے. ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات عز و جل کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں، گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کریں. اے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں، گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کریں. اس مقصد عظیم میں سرخروئی سے ہمکران ہونے کے لیے ایک مسلمان کے دل میں خوف خدا ہونا یہ بے حد ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ترجمہ کنز ایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ ایمان کا مقتضا ہی یہی ہے کہ بندے کو خدا کا خوف ہو. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں اور سوچیں. ہم ساری مخلوق سے ڈرتے ہیں، بلی میاؤں کرتی ہے تو ڈرتے ہیں، کتا رات کے سناٹے میں اگر پیچھے لگ جائے تو ڈرتے ہیں، کمرے میں چوہا آ جائے تو ڈرتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. ہم اتنے تو بڑے بہادر ہیں لیکن ہمیں ڈر نہیں لگتا. نماز قضا کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، بد نگاہی کرتے ہوئے، ملاوٹ کا مال بیچتے ہوئے، رشوت کا لین دین کرتے ہوئے، چوریاں کرتے ہوئے، ڈکیتیاں کرتے ہوئے، دل آزاریاں کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے. ہمیں ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے آگ سے نکالو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام پر میرا خوف کیا ہو. اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے، اللہ سے ڈریے اور دیکھیے کہ واقعی گناہوں کی کیسی کثرت ہے. امیر سنت فرماتے ہیں کہ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا. گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا.
اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ابھاریے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی انعامات پر عمل کرنے کا جذبہ پانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں۔ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کرتے وقت یہ نیت ہو کہ جسے سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال، عزت، آبرو سب کچھ میری حفاظت میں، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا یہ حرام جانتا ہوں۔ دن میں کتنی مرتبہ ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا یہ کار ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔